لیکن دنیاوی تعلیم کی بات میں کر رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں میرا میٹرک کلیئر ہے. میٹرک اس کے بعد میں نے کوشش کی پڑھنے کی, تو بس وہ پھر پڑھائی بیچ میں ہی رہ گئی. وہ کہا, مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو, میں نے کہا کہاں جاتے ہو, میں نے کہا پڑھنے گیا تھا. مجھے بابا جی نے پوچھا کہ پڑھ آئے ہو, تو میرے پاس جواب نہیں تھا. تو بس پھر انہوں نے مجھے ایک اکبر الہ آبادی کا ایک شعر کہا, اسی میں ہماری ساری زندگی ہے کہ کتابیں 2 حرف سکھاتی ہیں, کتابیں 2 حرف سکھاتی ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں. بس ہم اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے تھے. پھر ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے, ہر کام سے گئے تھے. پھر ہر کام سے گئے, جب ان کی گلی میں کام سے گئے پھر ہر کام سے گئے. ہاں, ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے, پھر ہر کام سے گئے تھے. کالج نہیں دیکھا پھر؟ ہاں, کالج پھر دوبارہ نہیں دیکھا. پھر یونیورسٹی کا تو یونیورسٹی گھر میں تھی. کیا کہتے ہیں آپ, سب کچھ گھر میں تھا. ٹھیک. جو رسپانسبلٹی آپ کو مل گئی, آپ کو لگتا ہے آپ اس کے لیے کوالیفائی کرتے تھے؟ نہیں, ویری اسٹریٹ فارورڈ. بالکل نہیں, آج بھی نہیں کرتا. یہ بات ٹھیک ہے, بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑا. اپنے تئیں تقاضے اس کے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہمارے شورا ممبران اور جن کی بڑوں نے, میں تو نہیں مانتا اس بات کو, کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں. تو پھر یہ ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں ہوئی؟ بالکل ہے, اس کے اندر بالکل ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں ان کو آج بھی کہتا ہوں کہ یار آپ بندہ ڈھونڈو جو مناسب ہو اور جو آگے لے کر چل سکے, آپ مہربانی کرو. میں تقریباً وقتاً فوقتاً ان کو, یہ نہیں کہ لفاظی کے طور پر, بالکل تیاری سے کہتا ہوں کہ یار آپ بہتر, میں اس سے چھوٹے منصب پر, بلکہ اس سے بہت آخری منصب پر اچھا کام کر سکتا ہوں. یہ تو میں آج بھی کہتا ہوں. میں بہت سارا باؤنڈ ہو گیا ہوں. تو وہ آپ سے کیا کہتے ہیں پھر؟ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, آپ ہمارا امتحان لیتے ہیں, یا وہ یہ کہتے ہیں نہیں ایسا مناسب نہیں ہے. ان کی بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لوگ قبول نہیں کریں گے, یہ نہیں وہ نہیں. تو ان کی ساری باتوں کے جواب میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہوا, آپ اپنی بتائیں کہ آپ یہ سمجھ کہتے ہیں نہیں ابھی ٹھیک ہے, ابھی تک جہاں کہیں غلطی ہوگی تو ہم اس کو درست کر لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں. نا مغلوں کے ہاں بھی تو ایسی تھا نا, ڈائنیسٹی تھی, یا پھر ملوکیت دیکھ پوری لیں. دنیا میں ایسے ہے, دنیا میں ایسی چلتا ہے. آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے, ہمارے یہاں صرف تھوڑی ایسا ہے, یا مغلوں کے ہاں ایسا تھا, ترکوں کے ہاں ایسا تھا, بلغاریوں کے ہاں ایسا تھا. کیا کرتے ہیں, پوری تاریخ اقوام عالم میں ایسا ہے. ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کے ہاں جو تنظیمی اسٹرکچر ہے, یہ ڈھانچہ ہے, کو بنا ایسا؟ جی جی بالکل. جیسے ہمارے یہاں جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, اور بڑا اچھا بڑا پختہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے ان کے یہاں. بہت خوب. ایون ایم کیو ایم کے یہاں بھی رہا یہ کسی وقت میں, لیکن پھر وہ بانی ایم کیو ایم رہے. لیکن یہاں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں ایک اقبال نے کہا کہ دنیا ہے روایاتی, دنیا ہے روایاتی, عقبا ہے مناجاتی, درباز دو عالم را این است شہنشاہی. تو یہ درباز دو عالم والا ہمارے پاس چکر نہیں ہے. ہم ایک چل سو چل میں سسٹم میں ہے, اور اصل میں ہم عقیدت کا مظہر جو ہے نا, وہ جب کسی شخصیت کو بنا لیتے ہیں نا, تو پھر اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو ہی ہم قبول کرتے ہیں. اس سے جدا ہم کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو شاید ہمارے معاشرتی, جس میں میں خود شامل ہوں, یہ چیزوں کا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اسی وزن کی یا اس سے اعلیٰ وزن کی, اس سے اعلیٰ سطح کی بات کسی اور منہ سے نکل رہی ہوتی ہے, ہم اس کو اس لیے نہیں قبول کر رہے ہوتے کہ یار وہ اس کے پاس کوئی ایسا ہے نہیں ہے. سامراج ہمیشہ طاقتور ہے نظریات پر, وہ معاشرے کا ہو, وہ شخصیات کا ہو, وہ عقائد کا ہو. دین شوڈ وی ٹیک اٹ لائک چلو تم ادھر کو آواؤ جدھر کی, پھر کیونکہ وہ ہے تو پھر ہے, ایسا ہی چلنے دیں. نہیں دیکھیں نا, اب اس میں یہ ہے کہ اس سطح پر جو باقی معاملات ہیں نا, مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ہاں کوئی خاص نشست نہیں ہم نے رکھی ہوئی کہ یہ خاص نشست ہے. ہمارے ہاں نیچے بیٹھنے کا رواج ہے زیادہ. ہمارے ہاں آپ جب ہم سے ملنے آئیں گے کہیں بھی, تو آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان میں سے کون ہے, یعنی کون ہے سعد یا کون ہے فلاں فلاں. تو اس وجہ سے اب ہمارا دوسروں سے تھوڑا سا ہے. ہمارے ہاں کوئی وہ کیا کہتے ہیں بلاول ہاؤس نہیں ہے, بالکل سادہ سا ماحول ہے, اور کوئی ایسا وہ جو پروٹوکولز ہیں وہ نہیں ہیں. تو بالکل سادہ سا ماحول ہے, اس میں قوم ایکسیپٹ کرتی ہے. ہم ان کے ساتھ غمی خوشی میں وہ کہتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں جیون مرن تے اسی انہاں دے نال ہوندے ہیں. اس واسطے. کتنی گاڑیاں آپ کے پاس؟ میرے پاس ذاتی حیثیت میں اپنی ذات کے لیے جو خریدی ہوئی ہے وہ میرے پاس ایک بھی نہیں ہے. ایک گاڑی ہے جو میرے احباب نے مجھے تحفے میں دی تھی شادی پر, وہی آج تک میرے ملکیت ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے 1.8 GLI. احباب نے تحفے میں دی؟ جی, شادی کے تحفے میں دی میرے اپنے ذاتی دوستوں نے. ایسے ذاتی دوست کہاں سے ملتے ہیں؟ بہت سارے ملتے ہیں. وہ جان دیتے ہیں, گاڑی کی کوئی حیثیت. آپ کو دیتا ہے کوئی جان؟
بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں, جان ہتھیلی پہ لے کے نکلو, چراغ ہتھیلی پہ لے کے ڈھونڈے نہیں ملتا ہے. تو اب وہ لوگ جان دیتے ہیں. آپ شاید وہی آپ گینوں والی بات ہو سکتی تھی. یہ آپ گینوں کا منہ اس وقت واشنگٹن یا وہ جناب 804 کی طرف تھا جب ہمارے لوگ جانے دے رہے تھے, یا وہ جہلم کے ایک نائل وزیر کی طرف تھا, یا پنڈی کے اوسیگار بابا کی طرف تھا جب لوگ سڑکوں پر جانے دے رہے تھے. تو لوگ جانے دیتے ہیں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر, میں اسی کے ساتھ کنیکٹ کروں گا. لیکن کتنی گاڑیوں کے پروٹوکول میں چلتے ہیں آپ؟ ایک گاڑی, ابھی بھی ایک گاڑی میں آیا ہوں.